اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ العظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ امامت کے عنوان سے رہا اور جس کو کہا جائے کہ امامت ایک اساس ہے دین کا، اور عرض کر چکے ہیں کہ مذہب امامیہ اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ 12 اماموں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، یعنی سلسلہ امامت اور امامت کا عقیدہ یہ اس مذہب کی اساس ہے، اور اس کا اعلان رسول اللہ نے خود فرمایا تھا، اور جس طریقے سے ہم نے دلیل عقلی کا استفادہ کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً جیسے جو قوانین اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کے طرز طریقے کبھی تبدیل نہیں ہوتے، روزانہ کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو مشرق سے سورج نے طلوع کرنا ہے اور مغرب میں اس نے جانا ہے، اور یہی سلسلہ کوئی آج سے نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کئی دوسرے امتوں کے لیے مثلا مغرب سے سورج نکلتا ہو اور جا کے مشرق میں ڈوبتا ہو، یا مثلا جنوب سے نکلتا ہو اور شمال میں جا کے ڈوبتا ہو، یا برعکس۔ اس قسم کا کوئی نظام اللہ کا نہیں تھا، اللہ کا نظام ہی یہی تھا کہ مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوب جانا ہے۔ یہ اللہ کی منشا ہے، نظام فطری ہے، اور اللہ نے جو کیے 4 موسم خلق فرمائے، 4 قسم کے موسم سال میں آ جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے انسان کے لیے بچپنا، جوانی اور بڑھاپا خلق کیا، اور اسی طریقے سے دوسرے اگر آپ نظام فطری اور نظام الہی کو ملاحظہ فرمائے تو وہی قوانین جو پہلے لوگوں کے لیے تھے وہ آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور موجود رہیں گے۔ یہی سلسلہ حجت خدا کا سلسلہ ہے، یعنی حجج الہی، اللہ کی حجتیں یہ پہلے بھی تھی خلق کے اوپر اور آج بھی ہونا چاہیے چونکہ نظام الہی ہے۔ البتہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہے جو وقتاً اس کو بدل دیا جاتا ہے، لیکن وہ جزوی چیزیں ہوتی ہے، کلی چیزوں کو کبھی نہیں بدلا کرتے۔ یعنی عرض کروں کہ اگر انسان کے لیے خلقت انسانی سے جہاں خلقت ہوئی وہاں سے اللہ نے دین لوگوں کے لیے ان کے اوپر نافذ کر دیا۔ دین ہے، قانون ہے، دین یعنی قانون الہی، نظام قانون الہی رہا، اور یہی جواب ہم ان کمیونسٹ حضرات کو بھی دیتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ مثلا نہ خدا ہے اور نہ کوئی اور چیز ہے، اور یہ ایک انفجار کی شکل میں خلقت ہوئی ہے، دنیا خلق ہوئی ہے اور یہ ایک انفجار ہو گیا تھا اور اس قسم کے، تو ہم ان کے لیے یہی کہتے ہیں کہ آپ اگر غور کریں تو جو پرانے سے پرانے نسخے موجود ہے ہمارے پاس، چاہے وہ تاریخی نسخے ہیں یا تاریخی نسخوں میں مثلا آثار قدیمہ کو اگر ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ مثلا بعض جگہوں پہ ایسے ہیں کہ کوئی کتاب ملتی ہے جس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب مقدس ہے، یعنی گویا وہ اس کتاب کے اوپر عمل کرنے والے لوگ تھے، یعنی اس پہ کتاب میں بھی پڑھیں گے تو وہاں پر بھی خدا کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی پتہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی خدا کی پرستش کرتے تھے۔ آثار قدیمہ میں جا کے آپ کسی دوسرے جگہوں پر بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بت ہے یا کوئی اور ایسی چیز جسے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی اس کو خدا سمجھتے تھے، یعنی یہ خدا کا کنسپٹ۔ اب وہ غلط تھے یا صحیح تھے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ خدائی کا کنسپٹ، بلکہ آج کل کے دور میں تو ہمیں زیادہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ خدا ہے، چونکہ آج کل کے دور میں جس طریقے سے علم کی پیش رفت ہوئی ہے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہے، اور اس زمانے میں تو بالکل علم بھی پیش رفتہ نہیں تھا، ایسے حالات میں لوگ زندگی گزارے تھے، جنگلی حالات، لیکن وہاں کے انسان کو بھی یہ پتہ تھا کہ کوئی خدا ہے اور وہ پوجا کرتے تھے، ہر شخص خدا کو کسی نہ کسی چیز میں
دیکھنا چاہتے تھے. یعنی بعض لوگوں نے دیکھا کہ آگ جو ہے یہ سب سے طاقتور چیز ہے, انہوں نے کہا یہ خدا یہی ہے. یعنی بس وہ قوت الہی جو قوی ہے, جو عظیم ہے, جو واحد ہے, احد ہے, متکبر ہے, غالب علی کل شے ہے, سب چیز پہ قادر ہے. لوگوں نے یہ کہا کہ آگ جو ہے چونکہ سب چیز پہ قادر ہے, آگ کسی کو لگ جائے تو کچھ نہیں رہتا. انہوں نے کہا یہ لہٰذا یہی خدا ہے. انہوں نے بھی نشانی ڈھونڈ لی, البتہ کہ یہ غلط کنسپٹ ہے. بعض لوگوں نے کہا سورج ہے, سورج نہ ہو تو سب نظام ہی خراب ہے. ہم کھاتے سورج کی وجہ سے, اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا یہی خدا ہے. ہوا کو بعض لوگوں نے خدا مان لیا, کہا اگر خدا نہیں, یہ ہوا نہ ہو تو سانس لینا جو ہے یہ غیر محال ہے, مر جائیں گے. تو ہمیں جو زندگی دے رہے یہی ہوا دے رہا ہے. انہوں نے یہ کر دیا. بعض لوگوں نے دریاؤں کو, بعض لوگوں نے زمین کو, بعض لوگوں نے کس چیز کو خدائی کے جلوے اس میں دیکھے. انہوں نے کہا یہی ہے. تو میں خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دور کا انسان جو کہ ابتدائی انسان ہے بنسبت ان لوگوں کے, ان کو سمجھ آ گئی, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. اللہ کی خود وجود کے اوپر جو دلیل ہے وہ ایک خاتون, جو بڑا مشہور قصہ ہے, چکی اس کے پاس تھی. تو کسی شخص نے کہا کہ ان سے اس نے دلیل پوچھی, انہوں نے کہا خدا ہے کہ نہیں ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ خدا تو ہے اور میرے پاس دلیل بھی ہے. اس نے کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا یہ چھوٹی سی چکی ہے, اگر یہ خود سے نہیں چل سکتی تو پوری دنیا کیسے خود سے چل سکتی ہے؟ اس کے پاس وہی دلیل ہے. تو دلیلیں جو آج کا انسان ہے اس کو تو زیادہ ہی چیزیں واضح ہونی چاہیے ان کے لیے, چونکہ آج کل ہم کرشمے جو ہے بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے, کوئی تو ہے. تو یہ وہ ادلہ ہے, اور ایسے عقلی اور نقلی بہت سارے دلائل موجود ہے خدا کی ذات کے اوپر. تو یہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بات وہاں سے نکلی کہ گویا خود جو ہے اللہ نے انسان کے اوپر کلیہ قاعدہ یہی رہا کہ کلیات میں کبھی تغییر نہیں ہوتی, کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس میں. جیسے دین ہے, دین میں کبھی تبدیلی, انسان کے اوپر دین کو رکھا گیا ہے, اور دین کے لیے بھی دو چیزیں, کتاب ہے اور حجت خدا ہے. اللہ نے دو چیزیں کی, ایک کتاب اور ایک حجت خدا. تو اس عنوان سے گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر جو قوانین ان لوگوں کے لیے تھے وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہونے چاہیے. انہوں نے کوئی گناہ کی ہے کہ اس دور کے انسان کے لیے اللہ نے اتنی سہولتیں فراہم فرمائی اور یہاں کے انسان کو جاہل چھوڑ دیا کہ جائیں آپ جو بھی کریں وہ کریں. تو کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ کون سی کیا دلیل کیا ہے؟ اب یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ اب بہت سارے لوگ شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حجت الہی, شیعوں کا تو یہی عقیدہ ہے کہ حجت خدا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پردہ غیبت میں ہے. تو پردہ غیبت میں ہے, موجود تو نہیں ہے. اب اس کا ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط دلیل ہے. بہت سارے پیغمبروں کے دور میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پیغمبر کو حتیٰ ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا. حتیٰ رسول اللہ کے دور میں ایسے لوگ گزرے ہیں. اویس قرنی کا مشہور واقعہ, اویس قرنی نے کبھی رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا, لیکن کیا ہوا آخر کار کہ وہ بالآخر اب بہترین مومن تھے, یعنی درجہ رکھنے والے مومن تھے, بہت بڑے مومن, کوئی چھوٹے موٹے مومن میں نہیں, بہت بڑے مومن. یعنی رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن بہت بڑے مومن اور مسلمان. کمال کی بات ہے کہ رسول اللہ کی یعنی آخری زندگی تو کو ایسے قرنی نے, یہ ایک مثال ہے, ایسے ہزاروں مثالیں موجود ہے. حجت خدا دنیا کے ایک حصے میں بظاہر ان کا وجود ہے, لیکن اس کے وجود کی جو برکات ہے وہ حس کرنے کے ہوتے ہیں کہ اس کے وجود کے برکات ہے. اللہ نے اس کی وجہ سے ستارے, چاند, نظام ہستی کو قائم رکھا ہوا ہے. اگر وہ نہ ہو تو نظام ہی ختم. گویا اساس ہے اس کا یہ. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت اویس قرنی ان کے دور میں بھی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا, جو بعد میں جا کے صفین میں شہید ہو گئے ہیں. یعنی رسول اللہ
دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، اور بعد میں یہ پہنچے تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ان کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے اور ہے اور رہیں گے جو اس دور میں بھی حتیٰ ایک دفعہ بھی حجت کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کو عرض کروں کہ خود ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام میں یہ بات میں ایک کامن بات کر رہا ہوں کہ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور کو آپ دیکھ لیں، یعنی کتنا عرصہ زندان میں، کیا عام مومنین ان کو دیکھتے تھے؟ نہیں دیکھتے تھے، لیکن حجت خدا ہے، حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھنا یا نہ دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے، بس حجت خدا کا ہونا اور اس کے وجود کے برکات یہ ہوتے ہیں۔ اور ہمارے امام آج بھی لوگوں کو ہدایت کرتے، یقیناً ہر امام نے اپنے دور میں اسی طریقے سے لوگوں کو ہدایت کیا، ہدایت کرتے رہے، اور ہمارے امام بھی ہمیں ہدایت کرتے ہیں، یقیناً ہمیں ہدایت کرتے ہیں۔ یعنی ان کے وجود کے جو برکات ہے وہ اگر کوئی مومن ہے تو اس کو حس کر سکتا ہے۔ یہ تو خود ان کا اپنے ذات کا قصور ہے کہ یہ شخص جو ہے خود اندھا ہو چکا ہے، بہرا ہو چکا ہے، اب یہ کہاں سے وہ کرے گا؟ اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں مذہبی گھرانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، آخر میں جا کے گمراہ ہو جاتے ہیں، ایک طبعی چیز ہے۔ اور اس کے برعکس بھی ایسے ہیں، کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، پکا مومن ہو جاتا ہے۔ بس یہی چیزیں ہیں کہ انسان کی ہدایت ہوتی ہے۔ خدا نے ہر چیز کے لیے وسیلہ بنایا ہے، ہر چیز کے لیے وسیلہ ہے، نظام الہی وسیلے کے تحت ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ہر چیز کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ہے، وسیلہ۔ اب بہت سارے جیسے یہ وہابی حضرات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے وسیلہ کا، مستقیماً اللہ جو ہے وہ اقرب من حبل الورید، حتیٰ وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ موت کے اوپر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ جواب آئے گا قادر ہے موت کے اوپر، پھر کیوں فرشتے کو کیوں معین کر دیا؟ اسرائیل کو کیوں یہ ڈیوٹی دے دی؟ جواب دیں اس کا۔ اللہ کیوں تیرے سانس کو اللہ کیوں نہیں لے رہا؟ کیا وہ قادر نہیں ہے؟ کہے گا قادر ہے، قادر ہے، کیوں یہ وسیلہ بنایا؟ مثلا بارش برسانے کے لیے بھی وسیلہ ہے، اور یہ مذہب شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وسیلہ ہے۔ بارش برسانے کے لیے مثلا وسیلہ ہے، بارش برسانے کے لیے وسیلہ ہے۔ کیا مستقیماً اللہ اپنے پیغام کو رسول اللہ یا دیگر پیغمبروں تک نہیں پہنچا سکتے تھے؟ وسیلہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ قیامت اللہ برپا کرتا ہے لیکن اس کا وسیلہ حضرت اسرافیل۔ تو یہ وہ نظام ہے، اس کا ہدایت کا نظام ہو یا دوسرے نظاموں، اللہ نے وسیلے قرار دیے ہیں۔ اللہ کے قوانین میں جو ہے وہ وسیلہ ہے۔ میں یہی چیز کہہ رہا تھا کہ حجت جو ہے وہ اللہ کے قوانین میں سے ہے، وہ ان کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، یہ قانون ہے اللہ کا، حجت ہوگی۔ اب یہاں پر وسیلے کا نظام جو کہ اللہ کا نظام ہے، اور یہی چیز ہے کہ خود اس کائنات کو باقی رکھنے کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے۔ قلب عالم جو ہے وہ امام ہے، قطب عالم جو ہے وہ امام ہے، جو مرکزی نقطہ ہے وہ امام ہے، امام اس کو کہتے ہیں۔ اور وہ مشہور و معروف واقعہ جو حضرت ابی ذر غفاری اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو کہ غالباً جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، تو ایک جگہ پر پہنچے، وہاں اس کو وادی نمل کہتے تھے، اس علاقے کو وادی نمل کہتے تھے۔ تو وہاں وادی نمل میں حضرت ابی ذر غفاری نے دیکھا کہ بہت سارے چینٹیاں اس پورے کے پورے وادی میں بکھرے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر چینٹیاں۔ تو بڑا تعجب کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، چونکہ امیر المومنین ساتھ تھے، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ ان چینٹیوں کی تعداد کو ان کو پتہ ہو؟ میں یہ کہتا ہوں اپنے عقیدے میں کہ حضرت ابی ذر غفاری کو صحیح طریقے سے پتہ تھا کہ جو وقت کا امام ہے، یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو سب چیزوں کا پتہ ہے، لیکن انہوں نے سوال کر دیا، شاید میں اور آپ کو سمجھانے کے لیے،
تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین میں کر دیا؟ تو ابی ذر غفاری نے فرمایا کہ جی امیر المومنین میں یہ آیت پڑھ چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس میں امام مبین کون ہے؟ تو تھوڑے سے ابی ذر غفاری خاموش ہو گئے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں ہی امام مبین ہوں۔ جو امام مبین ہے اللہ نے سب چیزوں کا احاطہ اس میں کر دیا ہے، سب چیزوں کا احاطہ اسی امام مبین میں ہے، سب چیزوں کا علم اس کے پاس ہے۔ تو ظاہر ہے میں امام مبین ہوں، مجھے ان کا یہ بھی پتہ ہے، تعداد کا بھی پتہ ہے، اور ان کا یہ بھی اندازہ ہے کہ اس میں سے نر کون سی ہے اور مادہ چنٹی کون سی ہے۔ اللہ اکبر، نر کون سی ہے اور مادہ جو ہے اس میں سے کون سی؟ یہ امام مبین ہے۔ تمام چیزوں کا احاطہ اس امام مبین میں، قلب عالم، مرکزی نقطہ، کل شیء، تمام چیزیں، کل شیء، تمام چیزیں، احصیناہ، ہم نے احاطہ کر دیا کس چیز میں؟ امام مبین میں، امام مبین کے اندر یہ سب کے سب چیزیں جو ہے وہ امام مبین میں احاطہ ہے۔ اور جہاں پر دوسری جو کتاب کی بات ہے، یہاں یہ امام مبین یعنی حجت، اور دوسری جو چیز ہے جو انی تارکم فیکم الثقلین والی حدیث ہے، یعنی حدیث ثقلین، وہاں پر کتاب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے سمندر اور خشکیوں کا سب چیزیں جو ہے وہ کتاب مبین میں رکھ دی۔ اور پھر اس کتاب مبین کے لیے بھی فرمایا وہ آیت جو بڑی مشہور ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ کفار ہم سے دلیل مانگتے ہیں کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، تو اللہ نے ان کا جواب دے دیا تھا کہ کفا باللہ شہیدن بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ تیرے شہادت کے لیے ان سے کہہ دیجئے گا وہ کفا باللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ شخصیت کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہو۔ اب یہ جو لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سب چیزوں کا چاہے وہ تری ہے یا خشکی ہے، اس کا علم جو ہے وہ کتاب مبین میں ہے۔ اس کتاب مبین، ومن عندہ علم الکتاب، ان کے پاس علم کتاب ہے، پوری کتاب کا علم ہے۔ وہ کون ہے؟ اور وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ یعنی گویا رسول اللہ کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ تیری اس نبوت کے لیے دو شرعی گواہ ہے، ایک میں ہوں اور ایک یہ حضرت امیر ہے صلوات اللہ علیہ۔ تو یہ کتاب کا جو عالم ہے، یہ حجت خدا ہے، امام ہے جو اس کتاب کا علم رکھتا ہے۔ یہ خود نظام الہی جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے سب چیزوں کا علم جو ہے وہ خدا وہ امام میں رکھا ہے۔ امام کے اندر ہے وہ ساری علوم اور وہ سارے کمالات جو ہونے چاہیے وہ امام میں ہے۔ امامت جو ہے ہم اسی چیز کو کہتے ہیں۔ امامت جو ہے وہ یہی ہے کہ امامت کے اندر تمام کے تمام علوم کا، تمام کے تمام فنون، سب چیزیں وہ امام کے وجود میں ہیں، بس وہ علم امام ہونا چاہیے۔ ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ حتیٰ کہ سلیمان کے جو وزیر تھے اسپا بن برخیا، جب ان کی حضرت بلقیس نامی ایک شہزادی تھی جو کہ ظاہراً ایمان نہیں لائی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی تم میں سے ہے، چونکہ حضرت سلیمان تمام چیزوں کے اوپر بادشاہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو تخت بلقیس کو یہاں پر لے آئے۔ تو کہتے ہیں جنوں میں سے ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ میں ایک دن میں یہ کام کر لوں گا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا نہیں، یہ تو بہت زیادہ وقت ہے۔ اس میں سے ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں اتنی دیر میں یہ کر دوں گا کہ آپ جب دربار کو برخاست کریں گے تو میں اسی وقت میں تخت بلقیس کو یہاں لے آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ وقت زیادہ ہے، مجھے جلدی چاہیے۔ تو بہت سارے لوگوں نے وہ کہا، لیکن اچانک جو ہے وہ حضرت سلیمان کے وزیر آصف بن برخیا یا اسپا بن برخیا، آصف بن برخیا نے کہا کہ اگر آپ مجھے حکم دے دیں تو میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو یہاں لے آؤں۔ اور یہ کہنا تھا کہ تخت بلقیس کو انہوں نے حاضر کر دیا، آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ لیکن اس کے لیے قرآن نے کیا کہا کہ
من الکتاب اس کے پاس علم تھا، چونکہ اسود بن برخیہ ان کے پاس من الکتاب میں سے کچھ علم تھا، یعنی کتاب کے علم میں سے کچھ علم من یعنی یہاں پر من جو ہے وہ بمعنی تبعیض ہے، بعض کچھ، یعنی بمعنی تبعیض کچھ علم کتاب میں سے، کتاب کے علم میں سے اس کے پاس تھوڑا سا علم موجود تھا. لیکن جب حضرت امیر کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر من الکتاب نہیں کہتے، وہاں پر کہتے ہیں ومن عندہ علم الکتاب، یعنی اس کے پاس کلی کتاب کا علم موجود ہے. یہ سلسلہ امامت جو ہے وہ یہی ہے. تو امامت کی درست ڈیفینیشن اور درست چیز، درست طریقے سے اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے جوانوں کے لیے ضروری ہے کہ بہتر طریقے سے اس چیز کو سمجھے کہ امام کی کیا اہمیت ہے. اور یقیناً یہی جو اہمیت خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور باقی ائمہ کی تھی، وہی ومن عندہ علم الکتاب حضرت بقیت اللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. بس یہاں پر یہ کہنا کہ امامت جو ہے وہ کیا ہے، ہم لوگوں نے امامت کو پتہ نہیں اپنے ذہنوں میں کیا کچھ بنا کے رکھا ہوگا کہ امامت کیا ہے. یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امامت یعنی قدرت الہی، قدرت الہی کے اعتبار سے. بس دفعہ یہ ذاکرین حضرات جو ہے سید شہداء علیہ السلام کے لیے جو ذکر مصیبت پڑھتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ ان کی نیت ایسی ہوگی، لیکن اس قسم کے جملے جیسے بس اوقات مثلا نہایت ہی ذکر مصائب کو اس طریقے سے پڑھنا کہ گویا حضرت سید شہداء علیہ السلام گویا ایک یعنی کچھ کسی چیز پہ قادر ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ. یہ عقیدہ نہ رکھیے گا، اس پر رونا بھی نہ کریے گا، یہ رونے کا ہے ہی نہیں. آپ نے جو ہے وہ صبر امام حسین علیہ السلام پہ رونا ہے، بس صبر پہ روئیں، جو صبر انہوں نے کیا اس پہ رویا کریں. یہ نہ کہا کرے کہ سید شہداء علیہ السلام کسی چیز پہ قادر نہیں تھے اور بڑی مشکلیں انہوں نے برداشت کی. یہ نہیں ہے یہ عقیدہ، یہ رونے کا مقام ہی نہیں ہے. آپ یقین فرمائیں یہ رونے کا مقام ہی نہیں ہے. ان کی اس قسم کی غربت کہ وہ کسی چیز پہ قادر نہیں تھے، تو یہ کم از کم یہ گریہ جو ہے وہ ایک شیعہ کا گریہ نہیں ہو سکتا جنہوں نے امام کو پہچانا. اور امام جو ہے سید شہداء علیہ السلام، امام منصوص و منصوب من اللہ، امام وہ کیا اتنے زیادہ کمزور ہو گئے تھے؟ نہیں. اس چیز پر کبھی اور کسی طریقے سے بھی یقین ہمیں اس انداز میں گریہ کرنا، یہ گریہ کا وہ شیعہ والا گریہ یہ نہیں ہے، چونکہ شیعہ بڑا بامعرفت ہوتا ہے. یہ دوسرے لوگ جیسے بعض ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ حتیٰ امریکہ اور برطانیہ میں جو انگلش زبان میں بعض ذاکرین پڑھتے ہیں تو وہ جو انگریز لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے بھی رو لیتے ہیں، کہتے اتنی بڑی مصیبت گزری ہے. تو یہ ان کے لیے صحیح ہے، لیکن اگر یہ ہے کہ ایک شیعہ ہے تو اس کو امامت کا صحیح طریقے سے اندازہ ہونا چاہیے. اور امامت کی جھلک جو ہے آپ خود دور حضرت امام صادق علیہ السلام میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. جابر ابن الحیان ابن سینا اور اس قسم کے عظیم شخصیات جو حضرت امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے اور اتنے عظیم شخصیت بنے، تو کیوں یہ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ ہے علم امام ہے. علم امام سے انہوں نے تھوڑا سا استفادہ کر لیا، کچھ باتیں جا کے امام کی سن لی تو وہ اس حد تک پہنچے. یہ علم کے مظہر ہے. اور حضرت امام رضا علیہ السلام جہاں پوری دنیا سے مامون الرشید لعنت اللہ علیہ ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کو بلاتے تھے اور امام جو ہے ان کا جواب دیتے تھے. تھا کسی بھی مذہب کا عالم ہو، امام یعنی کسی ومن عندہ علم الکتاب ہے. ظاہر ہے کوئی شخص کوئی بھی سوال پوچھے امام کو ان کا جواب بھی آتا ہے، اور حتیٰ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا سوال اب مجھ سے کرے گا اور اس کے دل میں کیا ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.